बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं वसीम तबस्सुम अपने यूट्यूब चैनल WT24 के साथ। आज का जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है, जो आज का हमारा मौजू है, बहुत ही अहम मौजू है। नफ्स। नफ्स अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा। नफ्स भी अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया। असल में इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें दो चीज़ों का कम्बिनेशन देकर इस दुनिया में भेजा। एक तो रूह, जो अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से इंसान में फूंकी, और दूसरा जिस्म, जो अल्लाह ताला ने इस मिट्टी से हमें अता फरमाया। और इसके साथ ही अल्लाह ताला ने हमें नफ्स भी अता फरमाया। नफ्स क्या है? नफ्स की कितनी अकसाम है? नफ्स ज्यादा बड़ा दुश्मन है या शैतान सबसे बड़ा दुश्मन है? और इसके अलावा जो पाक नफ्स है, उस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? मुफ्ती मोहम्मद साबिर साहब मौजूद हैं। चलिए आइए आज उनसे हम दोबारा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी साबिर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान को अल्लाह ताला ने दो चीजों का कम्बिनेशन दे के इस दुनिया में भेजा। एक तो रूह है, जो अल्लाह ताला ने जी जी। अपनी तरफ से फूंकी, पाक रूह है। और दूसरा हमारा जिस्म, जो अल्लाह ताला ने इस मिट्टी से जिस्म हमारा बनाया है। तो अभी अल्लाह ताला ने इसके साथ हमें नफ्स भी दिया है। तो आप जी बताइए कि ये नफ्स क्या है, और अल्लाह ताला ने हमें नफ्स क्यों देकर इस दुनिया में भेजा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पहली बात तो ये है वसीम भाई कि नफ्स का मफ़हूम क्या है, नफ्स किसे कहते हैं? नफ्स यानी कहते हैं सांस लेना। और इस्लाम में कहा जाता है, यानी उसका जो माना है, नफ्स कहते हैं कीमती चीज को, पेश बहा चीज को। अब ये जो नफ्स है, तो नफ्स से मुराद क्या है? हम्म। अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसे हमने पहले बात की, कि हमारे जिस्म के अंदर रूह डाली, और इसी तरीके से रूह की ग़ज़ा भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिक्र को रखा। हम्म। और रूह, उसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अमर से पैदा किया। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर नफ्स को भी रखा। सही। और ये जो नफ्स है, तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, और इसको मिट्टी से पैदा किया। अब इसकी खुराक भी मिट्टी में रख दी। अब ये जो हमारा जिस्म है, तो ये जो गोया दो चीजों से मरकब हुआ, रूह और नफ्स से। हम्म। अब ये जो रूह है, उसकी ग़ज़ा तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र रख दिया। हम्म। और इसी तरीके से जो नफ्स है, तो चूंकि इसको अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी से पैदा किया है। सही। अब जब मिट्टी से पैदा किया है, तो गोया मिट्टी की जो तख्लीक है, तो ये आम तौर पर पस्ती की तरफ से, हम्म। तो नफ्स भी मिट्टी से पैदा किया गया है। अब नफ्स के जब मिट्टी से पैदा किया गया, तो गोया के नफ्स के अंदर जो तबीई चीज है, हम्म। तो वो गोया पस्ती है, गुमराही है, जलालत है, सरकशी है। हम्म। इसलिए इंसानी नफ्स से इंसानी फितरी तौर पर ये बुराइयों की तरफ माला होता है, सही। और गुनाहों की तरफ जाता है। हम्म। और हक का जो रास्ता है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, उससे ये इनखराफ करता है, दूरी इख्तियार करता है। हम्म। हम्म। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर वाज़ेह फरमा दिया, सूरह शम्स की आयत है, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, आयत नंबर 8 और 9 के अंदर, हम्म। कि नफ्स इंसानी के अंदर बुराई और अच्छाई दोनों का शऊर रख दिया गया। सही। लेकिन अब देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने जो रूह इंसान के अंदर डाली है, वो इंतहाई लतीफ और नूरानी चीज है। हम्म। और उसके अंदर जो चीज रखती है, वो नेकी, हक परस्ती, हम्म। सदाकत और अमानत है। सही। लेकिन नफ्स के अंदर जो चीज रख दी गई, उसको चूंकि मिट्टी से पैदा किया, उसके अंदर गुमराही,
ذلالت اور ہوں اسی طریقے سے گناہوں کی طرف مائل ہونا. ہوں گویا انسان کے اندر برائی اور اچھائی دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی کی طرف کا میلان بھی رکھ دیا، اور ہوں اسی طریقے سے گمراہی کے اندر گمراہی کی طرف جو ہے نا جانے کا میلان بھی رکھ دیا. اب ان دونوں کے اندر جو انسان کا جو تضاد آتا ہے، یعنی ہوں کبھی نیکی کی طرف مائل اور کبھی جو ہے نا برائی کی طرف مائل، اس کشم و کش کے اندر انسانی جو زندگی ہے اس کے اندر ایک یہ سمجھ لیں آسان لفظوں میں ایک بگاڑ سا قسم کا پیدا ہوتا ہے، صحیح اطمینان نہیں رہتا. ہوں لیکن روح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی تو اس کے اندر عاقل اور بالغ اور اسی طریقے سے فہم یہ چیز رکھ دیں گے. صحیح جب بھی انسان جو عاقل ہوتا ہے تو گویا کہ وہ بالغ ہوتا ہے جہاں تک اس کا نفس کا تعلق ہوتا ہے. ہوں تو نفس جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر جو ہے نا یہ نفس کو بھی اللہ یتوفی الانفس حین موتها کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قبض کرتے ہیں نفسوں کو. صحیح تو اب یہ نفس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے اندر رکھا ہے تو ہوں اس کے اندر برائی اور یہ چیزیں تو ابتدا ہی سے ہیں. جیسے کہ ہوں بہت سارے علماء کرام نے اس چیز کا جو یہ آیت ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور نفس گواہی دیتا ہے اور جو اسے سنوارتا ہے پھر اس کی نیکی اور بدی اسے سمجھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ دوسری آیت کے اندر ہدیناہ النجدین سورہ بلد کی آیت نمبر 9 کے اندر، ہوں تو اب علماء اس کی جو تفسیر بیان کرتے ہیں کہ انسانی فطرت کے اندر ہدایت کا ایک احساس ہے، شعور ہے. ہوں اب اگر اپنی انسان اپنی اصلی جس کو ہم کہتے ہیں اصلی طبیعت کے اوپر رہے تو پھر یہ حق کو اختیار کر لیتا ہے. ہوں جب اس کے اوپر نفس کا غلبہ آتا ہے، اوکے چونکہ نفس کی طبیعت ہی میں وہ ہے گناہوں کا وہ ہے، ہوں تو اب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت کے اوپر جب نفس غالب آتا ہے تو انسان گناہوں میں چلا جاتا ہے. روح اور دب جب جاتی ہے ہاں روح دب جاتی ہے، آسان ہوں لفظوں میں روح دب جاتی ہے. ہوں اور جب روح اور اس کے اوپر نفس غالب نہیں آتا تو ہوں یہ نورانیت کی طرف چلے جاتی ہے، حق کو صحیح پہچان لیتی ہے. صحیح تو اب صحیح اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری آیات ہیں، لیکن ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے دل کے اندر نیکی اور بدی دونوں کی پہچان گویا رکھ دی. صحیح اور اس پہچان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل رکھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا. صحیح یعنی کہ اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی، جب سب روحوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جمع کیا عالم بالا میں، جیسا گزشتہ پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، سب جی روحوں جی کو جب ایک جگہ جمع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا. وہ عہد جی کے جی مطابق اگر ہم اس آیت کو دوبارہ پڑھیں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صلی ارشاد اللہ علیہ فرمایا، وسلم. اے نبی، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا میں جی تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جی کہا جی ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اس کی تفسیر بھی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں پوچھا، اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود ہی دیا تفسیر بیان کرتے ہوئے. یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے. یعنی کہ اس جی آیت جی سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان کر دیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو وہ عارضی طور پہ موت دے دی، پھر اس کے بعد جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا. دنیا میں جی جیسے کہ ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ دو چیزوں کا کمبینیشن ہے ہمارا وجود. ایک تو ہے جی روح جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے پھونکی، اور اس کی جی رغبت جو ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف جاتی ہے. یعنی اس میں جی اللہ تعالیٰ کی معرفت،
اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات اگر ہم ان کو فالو کریں گے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی صورت میں ہمیں احکامات دیے ہیں، تو وہ اس کی رغبت ہمیشہ، روح کیونکہ پاک ہے، اس کی رغبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہمیں متوجہ کرے گی۔ لیکن جو جسم ہے وہ اللہ جی تعالیٰ بالکل، نے ہمارا مٹی سے بنایا ہے۔ تو اس بات سے، آپ کی باتوں سے یہ ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جو جسم اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اس کی غذا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی میں ہی دی، اس میں نباتات بھی شامل ہیں اور بہت سے حلال حیوانات بھی ہیں۔ لیکن جی ہاں بالکل، جو ہمارا نفس ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفس دیا، وہ ہماری خواہشات کو ابھارتا ہے۔ اگر کسی کو جی ہاں، بھوک لگی ہے تو نفس ہمیں کہے گا کہ کھانا کھاؤ، اور کوئی بھی اگر جی بالکل، جسمانی خواہشات ہے، کیونکہ ہم نے اپنے جسم کو توانا و تندرست رکھنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری خواہشات کے لیے ہمارے اندر نفس دیا ہے۔ اور جب ہم اپنی نفسیاتی جو ہے نفسانی خواہشات کو کراس کر کے جی ہم دوسری نفسانی خوش، خواہشات کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس سے جو روح ہے، آپ کے کہنے کا مطلب وہ روح جو ہے وہ دب جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر جی ہاں، کی طرف نہیں جاتی، اس کی طرف رغبت کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہماری نفسانی خواہشات کی وجہ سے وہ دب جاتی ہے، جس کی وجہ سے دب ہم جاتی برائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہے، مائل سے مائل ہو مطلب جاتی ہے، یہی چلے اخذ جاتی کیا جا سکتا ہے۔ ہے، جی۔